سوچیے ایک مسلمان انقرہ سے ٹرین میں بیٹھے اور ہزاروں کلومیٹرز کا سفر کرتے ہوئے سیدھا مکہ جا پہنچے تو کیسا ہوگا؟ دوستو یہ حجاز ریلوے سے ہی پوسیبل ہو پائے گا، کیونکہ حال ہی میں سعودی اور ترکیہ ایک ایگریمنٹ پر سائن کر چکے ہیں۔ کیا 100 سال کے بعد ایک ادھورا خواب پورا ہو پائے گا؟ تو آئیے اس سب کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے ہمیں حجاز ریلوے کی کہانی جاننا ہوگی۔ آج سے 125 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید خان نے حجاز ریلوے کا خواب دیکھا تھا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ حاجی دمشق سے مدینہ پاک حجاز ریلوے کے ذریعے جائیں، اور اس کو لے کر 1900 میں حجاز ریلوے کا کام شروع کر دیا گیا، جو کہ 1908 میں جا کر مکمل ہوا، اور اس طرح حاجی دمشق سے مدینہ پاک جانے لگے۔ لیکن 1912 کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 1 شروع ہو چکی تھی، جس سے حجاز ریلوے کو کافی نقصان پہنچا، اور اس کے بعد عربوں نے بغاوت کر دی اور باغیوں نے حجاز ریلوے کی پٹڑیوں کو کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ہی شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اس سے سیریا میں ریلوے کا سٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا، اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حجاز ریلوے کی پٹڑیوں کو چرا کر بیچ دیا گیا۔ لیکن اس سب کے بعد ستمبر 2025 میں ترکیہ، جارڈن اور سیریا یہ مل کر ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ دوبارہ حجاز ریلوے کو بنایا جائے گا، اور پھر 9 جون 2026 کو ترکیہ اور سعودی عربیہ ریاض میں ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ حجاز ریلوے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ یعنی اب حجاز ریلوے کے پروجیکٹ میں سعودی عربیہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ دوستو جو پہلے والی حجاز ریلوے تھی وہ دمشق سے مدینہ پاک تک تھی، اور مدینہ پاک کے بعد حجاج مختلف ذرائع کا استعمال کر کے مکہ پاک جایا کرتے تھے۔ لیکن جو اب حجاز ریلوے بنائی جائے گی وہ ترکیہ کے شہر انقرہ سے لے کر سعودی کے شہر ریاض تک ہوگی۔ اس ریلوے لائن کی شروعات انقرہ سے ہوگی، اور پھر سیریا کے راستے سے دمشق سے ہوتے ہوئے جارڈن یعنی اردن میں جائے گی، اور پھر اردن سے آخر میں سعودی کے شہر ریاض تک جائے گی، اور اس کے بعد یہ ریلوے ختم ہو جائے گی، کیونکہ سعودی کے پاس اپنا ریلوے سسٹم موجود ہے جو مدینہ سے مکہ تک ہے۔ دوستو سعودی سے جارڈن تک جو ریلوے لائن ہے وہ مکمل ہے، یعنی وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہے، اور ترکیہ کے شہر غازی انتاب تک بھی ریلوے لائن مکمل ہے۔ لیکن شام سے اردن تک 400 کلومیٹر کا حصہ خالی ہے، یعنی جہاں پر ریلوے لائن نہیں ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو حجاز ریلوے باقی جگہوں سے مکمل ہے سوائے شام کے۔ ٹرکش ٹرانسپورٹ منسٹر عبدالقادر اورال اوغلو کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ میں 3 سے 4 سال لگیں گے، اور اس پروجیکٹ پر $5.5 بلین کا خرچہ آئے گا، اور اس پروجیکٹ کو لے کر ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے $750 ملین دیے ہیں، اور ترکیہ سے شام کے شہر حلب تک جو ریلوے لائن بنائی جائے گی اس پر $100 ملین کا خرچہ آئے گا۔ لیکن شام اپنی ماضی کی جنگوں کی وجہ سے ابھی زیر تعمیر ہے، اور اس کی دوبارہ تعمیر پر اچھا خاصا خرچہ ہوگا، یعنی ہر طرف سے تیاری مکمل ہے، لیکن شام میں وقت لگے گا، اور شام کے کچھ علاقوں پر ابھی شامی حکومت نے کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں اس پروجیکٹ سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو یہ پروجیکٹ یعنی حجاز ریلوے حاجیوں کے سفر کو آرام دہ کر دے گی، اور ان ممالک کے درمیان اتحاد یونٹی پیدا ہوگی، اور سعودی کے 2030 کے ویژن کو بھی اس سے کافی فائدہ پہنچے گا، اور اس سے حجاج کا خرچہ کم ہو جائے گا، زیادہ مسافروں کی گنجائش ہوگی، اور تجارت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو اس رستے میں کنٹریز آتی ہیں جیسا کہ سیریا اور جارڈن، ان میں بھی سیاحت میں یعنی ٹورزم میں اضافہ ہوگا، اور ان مسلمان ممالک کے درمیان جو روابط ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے، اور ہوائی سفر کے مقابلے میں کم کاربن خرچ ہوگی۔ دوستو یہ ہے حجاز ریلوے پروجیکٹ، جو اگر اپنی پایہ تکمیل تک پہنچا تو بہت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ دوستو آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام یا حبیبی۔